آج کی بات میں ہم فوکس کریں گے خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، تھوڑا سا ذکر اسلام آباد کا کریں گے اور کینٹونمنٹ بورڈز کا کریں گے۔ لیکن میں تھوڑا سا اس میں بتاؤں کہ ایک اوورآل جو ایک جائزہ میں نے پیش کیا تھا وہ وہی ہے، سارے پورے پاکستان میں ایک طرح کی ڈیولپمنٹ ہے لوکل گورنمنٹ کی۔ ایوب خان کے پیریڈ سے شروع ہوا یہ ماڈرن لوکل گورنمنٹ کا، اس سے پہلے پاکستان ہندوستان کا ایک ہی طرح کا سسٹم تھا، پر ایوب خان کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں اس میں قانون تو صوبائی سطح پہ بنتے رہے ہیں، لاگو وہاں پہ ہوتے رہے ہیں، پر جنرلی ان کی فارمیشن میں، ان میں سٹرکچرز میں وہ ایک ہی طرح تھا، کانسیپٹ ایک ہی رہا ہے سارے صوبوں میں، کیونکہ اس میں ضیاء الحق آ گئے تھے، مشرف آ گئے تھے، درمیان میں الیکٹڈ گورنمنٹس تھیں، تو انہوں نے بھی انہی کو ہی اس کو اپنے ٹینیور میں فالو اپ کیا۔ تو اس لیے اس کی بہت ڈیٹیل میں ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، تاہم اس کے لیے لٹریچر موجود ہے، وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ سے، عورت فاؤنڈیشن سے۔ تو اگر کوئی اور اس میں کوئی کلیریفیکیشن چاہیے ہو، کوئی پرانے سسٹم کے ہسٹری کے بارے میں، تو اس کے لیے ہم ایک الگ نشست کر لیں گے، سوال و جواب میں کلیریفیکیشن ہو جائے گی۔ تو آج ہم کرتے ہیں کہ آج کی سچویشن میں باقی صوبوں کی صورتحال کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم خیبر پختونخوا لیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہاں پر لوکل گورنمنٹ کا یہ جو ماڈرن سسٹم ہے وہ 2012 میں انہوں نے قانون بنایا تھا، پر 2013 میں ان کی حکومت بدل گئی تھی، نئی حکومت آ گئی تھی، تو نئی حکومت نے پرانے قانون کی جگہ پہ 2013 کا قانون بنا لیا۔ ان کا بھی الیکٹورل پروسیس جو تھا وہ لیٹ شروع ہوا اور مکمل ہوا جا کے 2015 کے اندر، پر وہاں 2015 میں انسٹال ہو گیا تھا۔ پر اس کی بیسک خصوصیات کیا تھیں کہ وہاں خیبر پختونخوا میں انہوں نے یہ جو 2001 سے لے کے 2010 تک جو سسٹم چل رہا تھا اس کو کسی نہ کسی شکل میں انٹیکٹ رکھا۔ صرف 2012 کا ماڈل الگ تھا، مگر 2011 میں اور 2012 کے بعد 2013 میں اور پھر 13 کے قانون میں وہ ساری باتیں شامل تھیں جو 2001 اور 2005 کے ماڈل میں تھیں، یعنی مشرف صاحب کا ماڈل، ڈسٹرکٹ کونسلز تھی، اور پھر صرف نام بدلے تھے کہ ڈسٹرکٹ کونسلز اس وقت یونین کونسلز تھی مشرف کے زمانے میں، انہوں نے ان کا نام بدل کے ولیج کونسلز اور نیبرہڈ کونسلز کر دیا۔ سٹرکچر بنیادی طور پر وہی تھا کہ ایک دیہاتی سسٹم، ایک شہری سسٹم، پر بیسیکلی لوکل گورنمنٹ کی جو بڑی آرگنائزیشن بیسک یونٹ تھا وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس تھی، اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے پاس کو 15 کے قریب صوبے کے سبجیکٹس تھے جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ڈسٹرکٹ کونسلز کے ذریعے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے استعمال کرتی تھی، یا اس کے نیچے جو یونین کونسلز ان کے ذریعے استعمال کرتی تھی۔ ایک بات خاص تھی، وہ خاص بات یہ تھی کہ 2013 کے بعد قانون تو بن گیا، پر 2015 میں جا کے مکمل ہوا، تو جو فنکشنل لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز تھیں ان میں جو فنڈنگ تھی، مالی ذرائع جو تھے، اس میں بڑی وسعت تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو پروونشل کنسالیڈیٹڈ فنڈ ہے اس کا 1/3 جو ہے اس کو ہم یوٹیلائز کریں گے صرف لوکل کونسلز کے ذریعے، لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے ذریعے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ وہاں بھی فائنانس کمیشن تھا جس کے ذریعے وہ ایوارڈ جاری ہوتے تھے، لیکن وہاں پر وہ ریزرو تھا کنسالیڈیٹڈ فنڈ کا 30% حصہ کہ اس نے لازمی لوکل کونسلز کے ذریعے ڈسپرس ہونا ہے۔ ایک تو یہ نمایاں بات تھی۔ دوسری نمایاں بات یہ تھی کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے پاس 15 سبجیکٹس تھے جو صوبے استعمال کرتے تھے، یعنی وہ جو ڈیولیوشن ہے کہ اختیار، ڈیولیوشن کیا ہے کہ اختیار اوپر سے نیچے آ جائے، اوپر وہ ختم ہو جاتا ہے یا سسپینڈ ہو جاتا ہے، پر وہ اختیار جو ہے وہ اس کو نیچے کر لیتے ہیں۔ تو وہ جو ڈیولیوشن کا پروسیس تھا وہ خیبر پختونخوا میں انٹیکٹ رہا، جو 2001 سے لے کے 2010 تک پہلے چل رہا تھا۔ یہ دوسری اس کی نمایاں خصوصیت تھی۔ تیسری اس میں وہی اسی طرح کا سسٹم تھا کہ گورنمنٹ کا کنٹرول بہت زیادہ تھا، لائکنگ ڈس لائکنگ گورنمنٹ کی تھی، جو اینٹی گورنمنٹ ہے، اپوزیشن ہے، وہ لیس پریویلیج تھے، وہ احتجاج بھی کرتے تھے، بلکہ وہاں پر بدمزگیاں بھی پیدا ہوئیں۔ بدمزگیاں اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ضلع کا ناظم جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا پروونشل گورنمنٹ نے، وہ پھر اس کو ہائی کورٹ نے بحال کیا۔ اس طرح کے احتجاج وغیرہ بھی ہوتے تھے، کیونکہ وہ کسی جگہ پہ زیادہ پیسے
فنڈس ٹرانسفر کرتے تھے کسی جگہ پہ کم کرنے، انہوں نے وہ 30% میں سے تھے جو کنسالیڈیٹڈ فنڈ تھا، لیکن اس کی جو ویسے تقسیم ہے اس میں وہ پولیٹیکل لائکنگ اور ڈس لائکنگ تھی۔ اور دوسرا اس میں ایک اور بات تھی، وہ یہ ہے کہ جو ٹوٹل نمبر آف ریپرزنٹیٹیو تھے، کونسلرز تھے، ان کی تعداد زیادہ تھی 2012 کے ماڈل میں اور لوکل گورنمنٹ کا ماڈل جو 2001 اور 2005 کا تھا ان کی نسبت۔ تو اس لیے اس میں ریپرزنٹیشن زیادہ ہو گئی، زیادہ گراس روٹ لیول کے اوپر چلے گئے، اختیارات ایکسرسائز ہوتے تھے اور ماڈل ایک ہی طرح کا رہا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں 2001 سے لے کے 2019 تک ایک ماڈل ایکسرسائز ہوا ہے، ملتا جلتا سملر، چینجز ہوتی رہی ہیں، ترامیم ہوتی رہی ہیں، لیکن سٹرکچر بیسیکلی ایک جیسا رہا ہے 2001 سے لے کے 2017-18 سال۔ اور وہاں پہ یہ لوکل گورنمنٹ کا یہ ان کا ایکسپیرینس جو ہے اس میں پرابلمز آئے ہیں، پروونشل گورنمنٹ اور الیکٹڈ لوکل گورنمنٹس کے درمیان اختلافات آئے ہیں، عدالتوں میں لوگ گئے ہیں، سسپینشنز ہوئی ہیں، بحالیاں ہوئی ہیں، لیکن اوورآل وہ سسٹم انٹیکٹ رہا۔ مگر 2019 میں جو وہاں حکومت تھی، جو 2018 میں برسر اختیار آئی تھی، اس کے دماغ میں آیا یا اس کے اوپر بیوروکریسی کا پریشر تھا کہ وہ انہوں نے اس ماڈل میں بنیادی تبدیلیاں کر دیں، کہ وہ جو ڈیولیوشن تھا ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کی شکل میں اس کو ختم کر دیا۔ تو 2019 کے انہوں نے جو ترامیم کی، ایک ترمیمی ایکٹ لے کے آئے، وہاں وہ آرڈیننس نہیں لائے، ایک ترمیم کا ایکٹ لائے، اسمبلی نے منظور کر دیا، اپوزیشن واک آؤٹ کر گئی، پر اس ایکٹ میں انہوں نے 100 کے قریب ترامیم کر دیں کہ وہ سارا سٹرکچر جو 2013 میں اور پریکٹس ہو رہا تھا 17-16 سال سے، اس سارے کی شکل بدل گئی، کہ یعنی اب 2019 کے بعد جو بھی سٹرکچر بنے گا، نئے الیکشنز ہوں گے تو اس میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس نہیں ہوں گی۔ اس کی جگہ پہ انہوں نے کہا جی ہم اس کو اور ڈیوالو کر رہے ہیں، اور ڈیوالو انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو 15 سبجیکٹس تھے صوبے سے لے کے دیے ہوئے، ان میں سے 4-5 میجر سبجیکٹس تو تھی، تعلیم وغیرہ، صحت وغیرہ، وہ واپس صوبے کو کر دیے، اور وہ لٹریسی کیمپین، خواندگی کی مہم جو ہے، یا یہ تعلیم بالغاں وغیرہ، وہ رہنے دیا، باقی سارا انہوں نے واپس کر دیا۔ تو اس وجہ سے وہ تھوڑے سے جو ڈسٹریبیوشن آف فنکشنز ہیں اس میں تبدیلی ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ختم کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، جو ڈپٹی کمشنر اس کا سربراہ ہے، مگر ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اب وہ ضلع کونسل کی طرز پہ تحصیل کونسلیں ہوں گی۔ تو وہاں کا جو سٹرکچر انہوں نے تجویز کیا، جو اب قانون کا حصہ ہے، مگر اس کے تحت ابھی الیکشنز نہیں ہوئے، وہ یہ تھا کہ ہر تحصیل میں تحصیل کونسل ہوگی، اور پھر ہر شہر میں، شہری علاقے میں نیبرہڈ کونسلز ہوں گی، جو تحصیل کونسلز میں جس کی نمائندگی ہوگی، اور پھر جو دیہات ہیں وہاں پر ولیج کونسلیں ہوں گی، ان کی بھی تحصیل کونسل میں نمائندگی ہوگی۔ نمائندگی کا طریقہ کار ان کا بالکل کلیئر ہے، بہت واضح ہے، بلکہ سب سے اچھا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام نیبرہڈ کونسلز اور تمام جو ولیج کونسلز ہیں، ان کے جو چیئرمین ہوں گے، وہ چیئرمین ان کے وہ ہائیسٹ اسکورر ہوں گے، جو اس الیکشن میں سب سے زیادہ جس کے ووٹ ہوں گے، اور وہ آٹومیٹکلی اپنی اپنی تحصیل کے جنرل کونسلر ہوں گے، اور وہ مل کے، اب ان کی تعداد ایک نہیں ہوگی، وہ انہوں نے نوٹیفائی کر دیا، وہ اب موجود ہے، قانون کا حصہ ہے کہ ہر تحصیل میں کہ ہر ضلع میں کتنی تحصیلیں ہوں گی، کتنی تحصیل کونسلیں ہوں گی، اور تحصیل کونسلیں کے نیچے کتنی ولیج کونسلیں ہوں گی، اور کتنی نیبرہڈ کونسلز ہوں گی۔ پر نیبرہڈ کونسلز اور ولیج کونسلز کے جو ممبران ہیں وہ 7 ہی ہیں، جنرل کونسلرز، خواتین، اور مزدور کسان، اور نان مسلم، اور یوتھ۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے جو یہ ریزرو سیٹس کے لوگ ہیں، یہ اپنے میں سے جتنے ریکوائرڈ ہوں گے اتنے لوگوں کو الیکٹ کریں گے تو یہ تحصیل کونسل میں چلے جائیں گے۔ یعنی وہ زیادہ انٹیگریٹڈ سسٹم ہے نیبرہڈ کونسل، ولیج کونسل اور تحصیل کونسل کا۔ مگر تحصیل کونسل ہے، اب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نہیں ہے، وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ساری کی ساری چلی گئی ہے جو ڈپٹی کمشنر ہے اس کے پاس۔ تو اب اس کے کچھ فنکشنز ڈپٹی کمشنر کے وہ تحصیل کے پاس رہ گئے ہیں،
وہ زیادہ تر وہ بڑے چھوٹی نوعیت کے فنکشنز ہیں، تو یہ ایک اس میں کمی آ گئی ہے۔ مگر فنڈز ابھی موجود ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کا فائنانس کمیشن ہوگا، وہ پہلے فائنانس کمیشن یہ تھا کہ اس کے ممبرز جو ہیں وہ پشاور سے ہی ہو سکتے تھے، ایک ہی ضلع سے ہو سکتے تھے، مگر اب وہ یہ کہتے ہیں کہ فائنانس کمیشن میں 2 ممبرز جو ہیں وہ دیر چترال سے بھی ہوں گے، اور پھر یہ جو کوہاٹ اور ڈی خان وغیرہ وہاں سے بھی 2 ممبر ہوں گے۔ تو اس لیے وہ انہوں نے لاء کا حصہ بنا دیا ہے کہ فائنانس کمیشن جو پیسے بانٹے گا، گرانٹ دے گا کنسولیڈیٹ فنڈ سے، اس میں ایک ہی کسی ضلع کی بالادستی نہیں ہوگی، ایک ہی گروپ نہیں ہوگا، بلکہ وہ مل جل کے بنے گا۔ یہ ان کی نئی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے تحت ان کا الیکشنز پوسٹ پون ہو گیا تھا، ایک تو کووڈ-19 کی وجہ سے پوسٹ پون ہو گیا تھا، دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر اپوزیشن چلی گئی تھی ہائی کورٹ میں، انہوں نے کچھ چیلنج کر دیا تھا کہ یہ طریقہ کار ان کا ہو نہیں سکتا، یہ اس کو بدل دیا انہوں نے، تو وہ اس کے اوپر بہرحال وہ اب ویکیٹ ہو گیا، کیونکہ وہ پہلی دفعہ وہاں کی اپوزیشن نے کہا کہ بھاڑ میں جاؤ جو ہماری تجاویز ہیں، مگر تم الیکشن کرواؤ، یہ ریسٹور ہوں کسی بھی شکل میں ہو جائے۔ تو وہ اب اس کے الیکشنز کا پروسیس جاری ہے، اس میں تھوڑا سا ڈیلے تھا کہ یہ موسم کی وجہ سے اور کووڈ کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن تھا اس کی وجہ سے، بہرحال اب اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان حلقہ بندیاں کر رہا ہے، اس سٹیج پہ جا رہا ہے کہ وہاں پر حلقہ بندیاں ہوں اور کسی وقت الیکشن شیڈیول آ جائے۔ لگتا یہ ہے کہ وہ سپٹمبر کے آخر میں کہیں اکتوبر میں جا کے الیکشن شیڈیول آ جائے گا، پر وہ کافی سموتھلی پروسیس جاری ہے، اپوزیشن اور وہاں کی حکومت ہے وہ دونوں ایک ہی پیج کے اوپر ہے۔ اب وہاں پر الیکٹورل پروسیس شروع ہے ٹیکنیکلی، لیکن جو الیکشن شیڈیول کی اناؤنسمنٹ ہے فارملی اس سے شروع ہوتا ہے، یا وہ حلقہ بندیاں جب اناؤنس کرتے ہیں، وہ ابھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ اگلی 1 آدھ مہینے کے اندر حلقہ بندیاں وہ اناؤنس کر دے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور پھر اس کے بعد الیکشن شیڈیول اناؤنس کر دے، تو وہاں پر الیکشن ہو جائیں اگلے سال کے شروع میں یا اس سال کے آخر میں۔ بہرحال وہ یہ سارا کچھ سموتھ طریقے سے ہو رہا ہے۔